بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں ایک اور قرآن کریم سے مقدس اور بابرکت آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ آیت کس لیے ہے؟ قرض سے نجات اور خوشحالی دونوں چیزیں آپ کی زندگی کے ساتھ ہیں۔ آپ کے سر پر کتنا ہی قرض کیوں نہ ہو، پہاڑوں جتنا بھی قرض ہوگا، اس قرآن کریم کی آیت سے اللہ کریم اس قرض کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس قرآن پاک کی آیت کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے صبح نماز تہجد کے وقت اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہوگی۔ ایک تسبیح پہلے نماز تہجد ادا کریں، اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں، اور پھر جیسے ہی نماز فجر کی اذان ہوتی ہے تو آپ نماز فرض ادا کریں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نماز تہجد میں اس آیت کو پڑھیں کم و بیش 100 مرتبہ۔ اور آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ، جو شخص خدا سے ڈرتا رہا اللہ نے اس کی نجات کا حل بھی نکال دیا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقوی جو ہے وہ ضروری ہے، پرہیزکاری جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ کا نزول کچھ اس طرح ہے کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ابو جہل نے انہیں اذیت دینا شروع کی، ان کے بچوں کو گرفتار کر لیا، اور جب بچے کو گرفتار کیا دونوں میاں بیوی روتے ہوئے بارگاہ نبوت میں گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ تو آقا نے انہیں ایک بڑا خوبصورت نبوت کا گلدستہ دیا، اور گلدستہ کیا تھا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا کہ یہ تم نے کثرت سے پڑھنا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا کہ اس کو تم نے کثرت سے پڑھنا ہوگا۔ اب وہ میاں بیوی پڑھتے رہے، رات گزری، جب صبح سورج طلوع ہوا ان کا بیٹا 4000 بکریاں لے کر باپ کے دروازے پر آ گیا۔ ماں خوش ہو گئی، باپ خوش ہو گیا، وہ دوڑ کر دربار مصطفیٰ میں گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تو ہمارا آ گیا ہے، لیکن وہ 4000 بکریاں بھی لے کر آیا، اور ہم نے جب اس سے پوچھا ہے وہ کہتا ہے کہ ابو جہل کی بکریاں ہیں اور اسی کے ڈیرے پر میں نوکری کرتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ابھی ان دونوں میاں بیوی کی بات سنی تھی، جبریل اللہ کا قرآن لے کر آ گئے، اور قرآن کریم یہی ہے، یہی آیت لے کر آئے تھے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، مولا انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر توکل رکھتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جبریل نے رب کا یہ پیغام مجھے سنا دیے ہیں کہ یہ 4000 بکریاں تمہارے لیے حلال ہیں، تم غربت میں تھے، پریشان تھے، اللہ نے تمہاری غربت بھی دور کر دی۔ وہ 4000 بکریاں لے کر گھر چلے گئے۔ اب علماء و محققین بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس آیت کو آپ نے نماز تہجد میں پڑھنا ہے، ایک تسبیح۔ اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتے آپ صبح کی سنتے پڑھیں، سنتوں کے بعد اس آیت کو ایک تسبیح پڑھ لیں، پھر آپ فرض ادا کر لیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ دونوں طریقوں میں اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہوگا، آپ کو اس کی اجازت ہوگی، نہیں تو اپنے استاد سے، بزرگوں سے اجازت لے کر آپ پڑھیں گے تو اس کا اور زیادہ مزہ ہوگا۔ گویا کہ اس قرآن پاک کی آیت سے 2 علاج ہمیں ملے ہیں، قرآن سے قرض کی نجات، قرآن سے قرض کی نجات، اور گھر میں خوشحالی آئے۔ یہ وظیفہ اس لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ